بات ہے اس میں علی بھائی، یہ جو غفارہ ہے نا، چھپا لینے والا، جی، اس کے ضمن میں دو چیزیں. ایک تو وہ دنیا میں ہمیں لوگوں کے سامنے ہمارے گناہوں کو چھپا لیتا ہے. ہمارے ماتھے کے اوپر جو سجدوں کا محراب ہے نا، اس کو تو وہ واضح کر دیتا ہے، لیکن جو رات کی تاریکیوں میں نے جو جرائم کیے ہوتے ہیں، کرائم کیے ہوتے ہیں، اللہ وہ لوگوں پہ واضح نہیں کرتا. پھر دنیا میں نہیں، پھر آخرت میں بھی. جس طرح ہم کسی اپنے دوست سے کہتے ہیں نا کہ علی بھائی ذرا پلیز سائڈ پہ ہو کے میری بات سنیے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ حشر میں کئی اپنے بندوں کا پردے میں حساب کتاب چپٹا کر دے گا، ان کو لوگوں کے سامنے بھی نہیں لے کے آئے گا. بالکل. تیسری بات کہ آپ تصور کیجئے اس شخص کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو تھا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ موسیٰ آپ نے متعدد بار دعا کی ہے بارش کی، لیکن میں بارش نہیں برساؤں گا کیونکہ آپ کی قوم میں ایک ایسا بدبخت شخص ہے کہ جو مسلسل میری نافرمانی میں ہے. جب تک وہ یہاں سے نکلے گا نہیں، میں آپ کے یہاں بارش نہیں برساؤں گا. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نافرمان اور بدبخت شخص ہے نا، وہ یہاں سے نکل جائے، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. اپنی وجہ سے پوری قوم کو پیاس میں مبتلا نہ کریں. اب یہ انہوں نے اعلان کیا تو وہ جو شخص تھا اس نے دل ہی دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ ساری زندگی تو روٹیاں کھلاتا رہا ہے مجھے، سبحان اللہ، ساری زندگی تو من و سلوہ بھی کھلاتا رہا، اللہ بارش کو یعنی ہمارے سروں کے اوپر بادل کا سایہ بھی رکھا، ریگستان میں ہمارے لیے گل و گلزار کر دیے. اللہ آج میرا پردہ رکھ لیجیے، آپ کی مہربانی، میں نکلوں گا نا. اور بات کیا ہو رہی ہے کہ اللہ میرا اگر پردہ ہٹ گیا نا تو لوگ مجھے لان تان کریں گے. اب بھی اللہ سے نہیں ہے صلح، اپنی حیا آ رہی ہے، اپنی عزت کی پرواہ ہے. ابھی اتنی بات ہوئی تو بارش ہوئی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے موسیٰ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جی آپ تو کہہ رہے تھے کہ میں نہیں برساؤں گا. کہا کہ موسیٰ بس وہ صلح ہوگی. کہا کہ اللہ اس کا نام، کہا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا میں نے تو تب اس کا نام نہیں بتایا، اب تو میرا ولی ہو چکا، اب تو میرا دوست ہو چکا. نہیں، آپ دیکھیں دنیا میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھپا رہا ہے اور آخرت میں بھی وہ چھپائے گا. تو یہ ہے ہمارا حال. اللہ اور آپ اس کی محبت، اصل میں نا ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت کو نا سمجھا ہی نہیں ہے. اس کی محبت کا نا ایک واقعہ آپ سے عرض کرتا ہوں. ایک شخص کے جس کے ہاں بڑا شدید تر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا، اور سامنے دیکھتا ہے کہ اس جو شہر میں تھا، جس علاقے میں تھا، اس کا حکمران جو کہ بڑا سخت مزاج تھا، لیکن سخت مزاج شریعت کے حوالے سے، اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے. اور سامنے سے وہ جب نظر آیا تو اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی، اور اس نے دعا کی کہ اللہ آج میں مارا گیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نے اگر مجھے پکڑ لیا نا تو یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ جی، اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج اگر آپ نے مجھے آج اس مشکل مرحلے سے نکال لیا، آئندہ کے بعد میں سچی توبہ کر لوں گا، میں کبھی نہیں اس طرح کروں گا. اور پکڑا گیا، وہ شخص پکڑا گیا. جب اس کی بوتل سے اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہے اور یہ خاموش رہا، تو جب بوتل دیکھی تو اس کے اندر سرکہ تھا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک شرابی کی توبہ کے اوپر اس کی شراب کو اگر سرکہ بنا سکتا ہے، تو ہم لوگ تو پھر اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ہم تو پھر کبائر گناہ سے بچنے والے ہیں. یعنی جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہیں، ہمارے نوجوان اسکول کالج یونیورسٹیوں کے اندر جو پڑھتے ہیں، رہنے والے ہیں، آپ تصور کریں کہ وہ تو اس سے کہیں یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والے ہوتے ہیں. تو ہم نے اصل میں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو ہے نا وہ بڑا انڈر ایسٹیمیٹ کیا. آپ جو وہ قرآن مجید کی آیت پڑھ رہے تھے نا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اس میں نا کچھ اسرار ہیں علی، اور وہ اسرار یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قل یا ایھا الانسان، لوگوں سے کہہ دیجئے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ قل یا ایھا الرجال، ان مردوں سے کہہ دیجئے، یہ ان عورتوں سے کہہ دیجئے، ان تاجروں سے کہہ دیجئے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے جو ہیں نا، میرے بندے. آج کوئی پولیٹیکل جماعت ہوتی ہے نا، تو انہوں نے جب ان بندوں سے یا ان پکڑے ہوئے بندوں سے محبت کا اظہار کرنا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بندے ہیں، ان کو کچھ ہونا نہیں چاہیے. اور ایک طرف میرا رب العالمین جو اپنے بندوں کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، اور ساتھ آگے ان کی ڈیفینیشن بھی کر رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں علی انفسہم جنہوں نے اس قدر زیادتی کی ہے، اس قدر وائلیشن کی ہے، اس قدر حدود کی جو ہے وہ وائلیشن کی ہے، اس قدر انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے کہ اس میں جو لفظ ہے نا علی انفسہم، یہ جس طرح اس کے اوپر فارم ہے نا اسپیکر مائک کے اوپر، علی کا ایک عربی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری طرح سے ڈھانپ لینا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی ڈیفینیشن بتا رہے ہیں کہ وہ بندے کہ جنہوں نے اس قدر گناہ کیے ہیں کہ اپنے جسم کا ایک بال بھی نہیں چھوڑا کہ وہ گناہوں میں لت پت نہ ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے
کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اپنے رب کی رحمت سے چلے ہو نا امید نہ ہونا، وہ اس کی بڑی رحمت ہے، اور تمہارے دنیا کے درختوں کے پتوں کی مانند، ریت کے ذروں کی مانند، آسمان کے ستاروں کی مانند، اور یعنی اس سے بھی زیادہ تمہارے اگر گناہ ہو جائیں گے، تمہارے رب کی رحمت اس سے بھی زیادہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمارے رب کی محبت کا ادراک ہمیں عطا فرما دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے کتنی ہے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ صحیح حدیث ہے، علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا، سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو رزین سے مروی ہے، ایک صحابی تھے، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، شاید لمبی حدیث ہے، بیچ کا پورشن میرے سامنے ہے، غالباً محسوس ایسا ہو رہا ہے، بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ لافظ، اللہ مسکراتا ہے، ہنستا ہے اپنے بندے پر جب وہ بہت ڈسپیئر کا شکار ہو جائے، مایوسی کا شکار ہو جائے، اللہ مسکراتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سون اللہ از گوئنگ ٹو ریلیو ہم، اللہ ان قریب اس کو ریلیف دینے والا ہے۔ دیکھیں یہ بالکل اسی طرح ہے وارث بھائی کہ ہم آج سے 5 سال پرانا کوئی مسئلہ نکالیں، آج ہمیں شاید یاد بھی نہیں وہ مسئلہ، اس ٹائم ہم بڑے پینک ہو رہے ہوں گے، اس ٹائم ہم بہت زیادہ تذبذب کا شکار ہوں گے، یہ کیا ہو گیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، میرا فیوچر کیا ہے، میں تباہ نہ ہو جاؤں، یہ وہ اس طرح کی باتیں۔ لیکن اللہ نے کیا دیکھ لیا، فیوچر پتہ ہے اللہ کو کہ 5 سال بعد عبد الوارث کہاں ہے، 5 سال بعد محمد علی کہاں ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ مسکرائیں گے کہ یہ بندہ پینک ہو رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں یہ مشکل اس کو کہاں لے جائے گی، اس کو پتہ ہی نہیں اس سے جو لیسنز لرن کرے گا یہ وہ اس کے لیے کتنے فائدہ مند ہیں، اور اللہ کو آگے کا سارا جو ہے فیوچر نظر آ رہا ہے، کہ بلکہ یہاں تک نظر آ رہا ہے کہ یہ بندہ تو انشاءاللہ اللہ ہمیں جنت مل جائے، کہ یہ میرا فلانا بندہ یہ تو جنت میں ہے۔ جیسے کئی لوگ سوال کرتے ہیں وارث بھائی کہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے کٹ رہے ہیں، شہید کیا جا رہا ہے انہیں، مائیں، وہ بچے یتیم ہو رہے ہیں، مائیں اپنے بچے کٹتے ہوئے دیکھ رہی ہیں، تو بہت بڑا حادثہ ہے، نو ڈاؤٹ بہت بڑا حادثہ ہے، لیکن انشاءاللہ وہ سب جنت میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تو وہ ماں جنت میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تو یہ نظر آ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کی ابھی پرورش کر رہے ہیں ان بچوں کی، اور اللہ کو تو یہ نظر آ رہا ہے نا کہ وہ ساری فیملی جنت الفردوس میں اکٹھی ہے، اور پھر اس قربانی کا ایک بہت بڑا ریوارڈ ملنے والا ہے، بہت بڑا ریوارڈ ہے۔ تو اس لیے دیکھیں یہ جو بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ مسکراتے ہیں یا ہنستے ہیں اپنے بندے کو دیکھ کے کہ یہ دیکھو پینک ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا کہ اس کو میں ریلیف دینے والا ہوں، ان قریب ریلیف دینے والا ہوں۔ اس پر جو ہے ابو رزین رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ کیا ہمارا رب مسکراتا بھی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر تو ہم کبھی بھی خیر سے محروم نہیں ہوں گے، کیونکہ جو رب مسکراتا ہے تو اس سے تو خیر سے محروم ہونا یہ تو بہت بڑی پھر ناشکری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو دیکھیں یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے، ہمارا رب مسکراتا ہے۔